बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हम बिला तख़ीर अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले इसका जो इब्तिदा है इसकी, वो अल्लाह ताला के कलाम पाक से करते हैं। उसके लिए मैं दावत देता हूँ, सबसे पहले आएँ मौलाना आरिफ दीन साहब आएँ और कुरान करीम की तिलावत कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमारे इदारे के उस्ताद मौलाना आरिफ दीन साहब कि जिन्होंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तिलावत। मैं इंशाल्लाह खुद ही आपको अलकाफ ऑनलाइन एकेडमी का तारुफ करवाता हूँ। और सबसे पहले ऑनलाइन एकेडमी का तारुफ कराऊंगा इंशाल्लाह। और फिर उसी के तहत जो हमारा वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह आप हज़रात को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने अलकाफ ऑनलाइन एकेडमी के तरफ आते हैं। ऑनलाइन जो एकेडमी है हमारी, ये इदारे का वजूद जब कोविड शुरू हुआ उसमें इस इदारे का वजूद क़याम में आया। और हज़रत जी की दुआओं से हज़रत जी ने दुआ की और उनकी मेहनत थी, उनकी कोशिश थी, जो अल्लाह ताला ने उनकी इस कोशिश को, उनके इस नेक इरादे को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और ये इदारा वजूद में आया। और इस इदारे के अहदाफ व मकासद भी हैं, उसमें से एक दो आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसमें से एक मकसद ये भी है कि प्रोफेशनल हजरात को
گھر بیٹھے قرآن و حدیث کا علم پہنچانا، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پروفیشنل حضرات ہیں جو مصروفیت کی وجہ سے پڑھاتے ہیں کہیں پر اداروں کے اندر، یا پھر وہ ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ ادارے میں نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے یہ ادارہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا تاکہ اس ادارے کے پلیٹ فارم سے ان کو قرآن و حدیث کا علم پہنچتا رہے، اور اس طریقے سے نئی نسل کو مذہب کے قریب کرنا اور انہیں ملحدانہ افکار اور باطل نظریات سے بچانا۔ یہ جتنی بھی ہماری نئی نسل ہے، بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں اور جو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں داخلہ لیں اور اس میں اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، اور مذہب سے جو دوری ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جو اسکالرس پیدا کر رہے ہیں، ان سے وہ بچے رہیں، اور جو ملحدانہ فکر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس سے ان کو بچانا۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کو بھی ہم ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ہر ممکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو حقوق العباد ہے کہ لوگوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں، معاشرے میں کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو اس کی بھی فکر جو ہے وہ تاکہ لوگوں میں ڈالی جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کورسز ہیں ادارے کے اندر جب سے کروائے جائے ہیں، اس میں سے اب تک تقریباً الحمدللہ 2000 سے زائد طلباء کرام مستفید ہو چکے ہیں، اور 200 کے قریب اس ٹائم طلباء کرام جو ہے وہ الکاف آن لائن میں زیر تعلیم ہے، یعنی ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو کورسز ہیں، جو تفصیلی کورسز ہیں، جو لانگ کورسز ہیں، اس میں سے ایک کورس وہ درس نظامی ہے۔ درس نظامی کے اندر الحمدللہ ابھی تک 5 درجے موجود ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک طلباء کرام جو ہے وہ داخلے لے رہے ہیں اور اس میں پڑھ رہے ہیں، اور امتحانات بھی دے رہے ہیں، اور وفاق کے امتحانات بھی الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہے ایک سالہ تفسیر کورس، یہ بھی کورس الحمدللہ جاری ہے، اور اس کورس سے بھی وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تجوید کا کورس ہے جو 3 مہینوں پر مشتمل ہے، الحمدللہ یہ کورس بھی جاری ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے طلباء کرام پڑھ رہے ہیں اور اپنے قرآن کو بہتر کرنے کے لیے اسی ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ اس کی مشق بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو انہیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت ہی عمدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ادارے میں ایک اور کورس ہے وہ ہے حفظ عامہ پارہ۔ اس کورس کے اندر ان کو عامہ پارہ حفظ کروایا جاتا ہے، اور اس کے 2 سیشن بنائے گئے ہیں۔ ایک میں 1 سال کے اندر ان کو آدھا سپارہ حفظ کروایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا گروپ ہے اس کا یا دوسرا لیول ہے، اس میں بھی آدھا سپارہ حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو بعض طلباء کرام 30ویں پارے کا جو آخری نصف ہے بعض طلباء وہ کر رہے ہیں، اور بعض طلباء ایسے ہیں کہ جو 30ویں پارے کا جو پہلا نصف ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ دونوں لیول کے اندر طلباء کرام پڑھ رہے ہیں، اور اس میں وہ 3 سے 4 آیتیں حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور گروپس میں سناتے ہیں۔ اور جب ہماری کوئی ایک صورت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر زوم کے اندر کلاس ہوتی ہے اور سب سے سنا جاتا ہے، اور ان کی جو غلطیاں ہیں جو انہیں پہلے گروپ میں بتائی گئی تھیں، اگر انہیں میں سے دوبارہ وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پھر انہیں زوم کلاس کے اندر لائیو میں ان کو سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کو بہتر کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا کورس ہے وہ ہے ناظرہ قرآن کریم کورس۔ یہ ناظرہ قرآن مجید کورس ہے، اس میں طلباء کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ویکینڈ کلاس ہوتی ہے ہفتہ اتوار، یہ 2 دن ہی صرف کلاس ہوتی ہے ہفتے کے اندر، اور اس میں طلباء کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور ناظرے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی قواعد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مختلف ورکشاپس ہیں جو وقتاً فوقتاً کروائی جاتی ہیں، اس میں ختم نبوت ورکشاپ ہے، اسی طریقے سے نماز ورکشاپ ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کی ورکشاپ ہے، اور اسی طریقے سے ختم نبوت ورکشاپ ہے۔ تو یہ تمام
ورکشاپس ہیں جو مختلف اوقات کے اندر الکحف آن لائن کے پلیٹ فارم سے کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کورسز ہیں جو یقیناً آپ حضرات نے بھی یہ کورسز کیے ہوں گے، اور جیسے ہی آپ حضرات کو جب چھٹیاں ہوتی ہیں، وفاق کے پیپر مکمل ہوتے ہیں، تو یہ شارٹ کورسز دوبارہ پھر سے بھی کروائے جاتے ہیں کہ چونکہ آپ حضرات اپنی تعلیم کو جاری رکھے تھے، درمیان میں سال کے درمیان میں جو ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں آپ اس کو نہیں کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے آپ حضرات کے لیے وفاق کے بعد یہ شارٹ کورسز دوبارہ کروائے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے اپنے طلباء بھی شامل ہوتے ہیں اور باہر سے طلباء بھی آن لائن شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہمارا کورس دورہ صرف و نحو کا ہے، جس کے اندر صرف و نحو کا مکمل دہرائی کروائی جاتی ہے اور مشق بھی ساتھ کروائی جاتی ہے۔ اس میں ایک استاد جو ہے وہ صرف و نحو پڑھاتے ہیں اور دوسرے استاد جو ہے وہ اپنے الگ گھنٹے کے اندر صرف مشق کرواتے ہیں، تو اس طرح ان کے دو الگ الگ پیریڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فہم میراث کورس ہے، یہ پچھلی دفعہ ہمارا پہلی دفعہ ہوا اور الحمدللہ یہ کورس کامیاب ہوا، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں داخلہ لیا اور اس کو سمجھا، اور اسی طریقے سے یہ جو جتنے بھی شارٹ کورسز آپ کو تعارف ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو بھی وفاق کے امتحان مکمل ہوں گے اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ یہ کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ایک اور کورس ہے، وہ ہے مسائل حفاظ تراویح، یعنی جو بچے تراویح پڑھاتے ہیں اور تراویح سے متعلق جو ان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو مسائل ان کو آتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ اگر تراویح میں اگر ہم یہ رکعت بھول جائیں، یا پھر ہم نے کھڑے ہونا تھا اور ہم جو ہے وہ بیٹھ گئے، یا بیٹھنا تھا ہم کھڑے ہو گئے، تو اس طرح کے جتنے بھی ان کو مسائل ہوتے ہیں تراویح سے متعلق، تو اس کورس کے اندر وہ ان بچوں کو بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس طرح کی غلطی جب آئے تو وہ اس کا حل جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہو۔ اسی طریقے سے عربی لینگویج کورس ہے، یہ بھی الحمدللہ ہمارا کروایا جاتا ہے کہ جس میں عربی بولنے کا طریقہ، یعنی عربی کون کون سے عبارات ہیں وہ ان کو بتائی جاتی ہیں، اس طریقے سے ان کو بولیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ عربی بولنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عربی لینگویج الگ سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الگ سے قرآنی عربی کا کورس بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا جو ہمارا عربی کا کورس ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ پچھلے سال یہ تینوں کورسز ہوئے ہیں، عربی لینگویج کورس بھی ہوا، قرآنی عربی کورس بھی ہوا، اور اس کے علاوہ تیسرا جو بچوں کا جو عربی کورس تھا، جو بچوں کے لیول کی جو عربی ہے تاکہ ان کو عربی سے ان کی مناسبت ہو، ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے الحمدللہ پچھلے سال بچوں کو بھی عربی کا کورس کروایا گیا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی عربی کا کورس کروایا جائے گا۔ اس کے بعد بچوں کو چونکہ رمضان میں بچے چھٹیاں ہوتی ہیں، فری ہوتے ہیں، تو ان کو بچوں کا رمضان کے نام سے بچوں کو رمضان کورس بھی کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری الکحف کی آن لائن کی کچھ کورسز تھے، جو لانگ کورسز تھے اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہوا، اور اسی طریقے سے جو ورکشاپس تھی اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہوا، شارٹ کورسز سے ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے ہوا۔ اب اس کے بعد ہمارا ایک بہت ہی اہم الکحف کا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے جو الکحف ویلفیئر کے نام سے ہے، جس میں رفاہی خدمات ہوتی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، جس میں سے ایک سستی روٹی پروجیکٹ ہے، اور اس کی تصویریں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آگے آئیں گی۔ اور اس کے بعد یہ الکاف سستی روٹی پروجیکٹ ہے، اسی طریقے سے صاف پانی کا پروجیکٹ ہے، یعنی جہاں جہاں پر جن علاقوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پانی کے نل لگائے جاتے ہیں، بورنگ کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے لوگ صاف پانی سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طریقے سے ریلیف برائے قدرتی آفات ہے، یہ جو قدرتی آفات کی وجہ سے جو مصائب لوگوں پر آتے ہیں، کوئی جہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے یا پھر کوئی اسی طریقے سے اور آفات آ جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی الحمدللہ الکحف اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ الکحف تعمیر پاکستان پروگرام ہے، اسی طریقے سے ونٹر لیو پروگرام، صدقہ و عطیہ سروس ہے، اسی طریقے سے اسٹاف ویلفیئر ہے، رمضان پیکیج ہے، یہ بھی الحمدللہ کہ ہر دفعہ الکحف جو ہے وہ تقریباً 250 سے 400 تک لوگوں کو رمضان پیکیج مہیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی بھی کی جاتی ہے، الحمدللہ پچھلی دفعہ 200 کے قریب جو ہے وہ جانور ذبح کیے گئے، جن کا تمام جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ گاڑیوں میں لوڈ کر کے اور غربا میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد اسی کے اندر ایک تجہیز و تکفین کا بھی شعبہ ہے، جہاں پر لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو
حد الممکن ان کی کوشش ہو کہ ہم خود جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو غسل دیں، وہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی وہاں پر جن کو نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، تو پھر الکحف کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں ان کے پاس اور مکمل تجہیز و تکفین کرتے ہیں، اور یہ سارا کام بالکل وہ فری کرتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اپنا روزگار پروگرام ہے، میڈیکل کیمپ ہے، اور میڈیکل کیمپ میں بھی جو ہے وہ ہمارے الکحف سے جو ہے وہ جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈاکٹری کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل نہیں ہے یا وہاں پر ڈاکٹری کی سہولیات نہیں ہے، وہاں پر جاتے ہیں، ان بچوں کو چیک اپ کرتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے جو سستی روٹی پروجیکٹ ہے یہ آ گیا کہ الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے 5 روپے جو روٹی ہے یہ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے الحمدللہ 3 تندور جو ہے وہ الکحف نے ابھی تک کھولی ہیں، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ لاہور کے اندر بھی ہے، 2 شاید لاہور کے اندر ہیں اور ایک گجرانوالہ کے اندر ہے۔ یہ اس کی چند تصاویر ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ روٹی کا وزن کیا گیا ہے کہ مکمل روٹی جو ہے وہ پورے وزن کی روٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے ہونے کی وجہ سے روٹی کا وزن کم کر دیا جائے۔ یہ اس کا حساب بتایا گیا ہے کہ ماہانہ فی تندور جو ہے وہ ایک تندور کے اندر 70 من آٹا استعمال ہوتا ہے۔ بس آپ حضرات کے سامنے یہی الکحف کا مختصر تعارف رکھنا تھا کہ آپ حضرات جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر اور کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے خدمات سر انجام دی جا رہی ہے، اور الحمدللہ یہاں پر یہ ڈاکٹری کا چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ جتنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ مریضوں کو کا علاج کر چکے ہیں تو ان کی تعداد 1000 سے اوپر ہے۔ یہ اوپر جو علاقے لکھے ہیں صرف ان میں، اسی طریقے سے دوسرے جو علاقے ہیں ان میں الگ تعداد ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے الکحف کا جو ہے وہ مختصر سا تعارف تھا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو جو ہمارے آن لائن طلباء کی بنی ہے وہ بھی آپ حضرات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو بھی سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمان قمر ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک بزنس مین اور ایجوکیشنسٹ ہوں۔ راولپنڈی سے میرا تعلق ہے۔ میں الکحف آن لائن اکیڈمی کا طالب علم ہوں اور اس وقت درس نظامی کے 4 سال میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے خود کو دینی تعلیم سے دور اور محروم تصور کرنے لگا تھا، اسی لمحے مجھے الکحف آن لائن اکیڈمی نے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے لیے علم کے حصول کو آسان کیا۔ الکحف آن لائن اکیڈمی کی کئی خصوصیات میں سے جو سب سے زیادہ قابل دید ہے وہ اس ادارے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ اور ان کا خوبصورت اور آسان فہم انداز تدریس ہے کہ جس کی وجہ سے آن لائن تعلیمی معیار اور آن سائٹ تعلیمی معیار میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بغیر کسی دشواری اور تگ و دو کے کام سے فارغ ہو کر مختصر ترین وقت میں گھر بیٹھے وہی معیاری تعلیم حاصل کر رہا ہوں جو مصروفیت کی وجہ سے کسی آن سائٹ ادارے میں ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ آن لائن تعلیم کے اس بہترین انتظام پر میں بانی الکحف اکیڈمی پیر حافظ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب کا اور ادارے کے تمام منتظمین کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ آن لائن پلیٹ فارم دیا اور علم کا حصول مزید آسان کیا۔ میں اس وقت مسجد نبی مدینہ منورہ سے اس ادارے کی ترقی اور اس کے فیوز اور برکات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ الکحف آن لائن اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور پورے عالم میں اس کے فیوز کو عام فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو امتحانات کی بہترین انداز میں تیاری کے لیے ہمیں ان امور کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز امتحانات کی تاریخ اور امتحانی کورس کے بارے میں اچھی طرح حتمی معلومات ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے امتحانات کی تاریخ اور ان میں شامل مضامین کے امتحانی نصاب کے بارے میں مستند ذرائع سے مثلاً ہمارے ادارے کے ناظم صاحب ہے جناب حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب یا متعلقہ مضمون کے استاد صاحب سے معلومات حاصل کریں اور انہیں اپنے پاس رکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ دوسرے نمبر پر اسباق کے بارے میں محاسبہ، ہر ایک مضمون کے بارے میں اپنا محاسبہ کر لیں کہ کون کون سے مضامین آپ کو نہیں آتے
یا کون کون سے مضامین میں آپ کمزور ہے، پھر ان اسباق کی فہرست بھی بنا لے، اور سب سے پہلے انہی اسباق کو کسی استاد محترم یا کسی طالب علم سے مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے امتحانات کی تیاری کا آغاز فرما دے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ من جد وجد، جس نے بھی کوشش کی اس نے کامیابی کو پا لیا۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ والذین جاہدوا فی ما علموا لنہدینہم سبل الی ما لم یعلموا، کہ جو شخص مجاہدہ کرے اس میں جو وہ سیکھ رہا ہے، جو اس کو سمجھ آ رہا ہے، اس میں مجاہدہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان علوم سے بھی نوازے گا جو اس کے علم میں نہیں ہے، جو اس کے دسترس میں ابھی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ضرور مہربانی فرماتے ہیں جب انسان محنت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تمام اسباق کی دہرائی۔ جب آپ مذکورہ بالا اسباق کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ان سمیت ہر مضمون کے تمام اسباق کی دہرائی شروع کر دے۔ اسباق کی دہرائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دہرائی کا ہدف طے کر کے جدول بنا لے، ٹائم ٹیبل بنا لے۔ سب سے پہلے اپنا ایک ہدف طے کر لے کہ میں فلاں مضمون کے اتنے اسباق روزانہ دہرایا کروں گا۔ اس ہدف کو طے کرتے وقت امتحان کی تیاری کے لیے ملنے والے عرصے کو مد نظر رکھے، اور ہدف بھی ایسا نہ ہو جس تک پہنچنا بے حد دشوار ہو۔ ہدف جدول ٹائم ٹیبل کی صورت میں لکھ لیں تو پھر آسانی ہوگی، اور انسان کے سامنے ایک ترتیب اور ایک منظم طریقہ سامنے ہوگا، پھر تیاری کرنے میں سہولت ہوگی۔ چوتھے نمبر پر سبق یاد کرنے کا طریقہ۔ طلباء کی بہت بڑی تعداد اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، یا بہت دیر بعد یاد ہوتا ہے، یا ہم نہایت محنت سے سبق یاد کرتے ہیں لیکن جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی طور پر دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک حافظہ کی کمزوری، اور نمبر دو سبق کو یاد کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا۔ حافظہ کی کمزوری، بلا شبہ اسباق کو یاد کرنے میں حافظہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کمزوری کو آفت قرار دیا گیا ہے۔ مقولہ ہے عربی کا مشہور کہ آفت العلم النسیان، کہ حافظہ کے علم کی جو آفت ہے وہ بھول ہے، کمزوری ہے، حافظہ کی کمزوری۔ لہٰذا حافظہ کے لیے دعائیں مانگے، اللہ جل جلالہ سے مدد مانگے۔ مختلف اوقات میں سبق شروع کرنے سے پہلے جو دعائیں مسنون ہیں وہ کریں تو اللہ جل جلالہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ گناہوں سے بچیں، بد نظری سے بچیں، ہر وقت باوضو رہیں، اور نیند کا خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر پر سبق یاد کرنے کا طریقہ کا درست نہ ہونا۔ سب سے پہلے زبانی یاد کیجئے گا، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کنز العمال میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی نے حافظہ کی شکایت کی آپ علیہ السلام کے حضور میں، تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے لکھنے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کر۔ تو لکھنا جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سبق یاد کرنے کا طریقہ تکرار ہے۔ مقولہ ہے عربی کا اذا تکرر فتقرر، کہ جب کسی بھی سبق کا تکرار کیا جاتا ہے تو وہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مقولہ ہے تکرار کے حوالے سے کہ العلم طیر لا یحبس الا بالتکرار، کہ علم ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے، جیسے ہی آپ بولتے ہیں سنتے ہیں، جب تک تکرار نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، یہ بالکل آپ کے دماغ سے، سوچ فکر، ذہن سے، قلب سے، دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ مجمع الزوائد میں ہے، ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے کہ جب آقا علیہ السلام مجلس سے تشریف لے جاتے
تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم لوگ آپس میں دور کرتے تھے، دہرائی کرتے تھے، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، سب کے سب، حتیٰ کہ کبھی 60 آدمی ہوتے تو ہم ایک دوسرے کا سب سے سنتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، یہ تکرار کا، تکرار بنیادی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے بھی تکرار کے بارے میں کافی سارے اقوال نقل ہے۔ تیسرے نمبر پر، سمجھے بغیر رٹنے کی کوشش نہ کرے ورنہ جلدی بھول جائیں گے۔ تو سمجھے بغیر، جب تک سمجھ میں نہ آئے تو رٹو نہیں۔ یہ قرآن کا صرف امتیاز ہے کہ وہ سمجھے بغیر بھی آپ رٹ لیں گے، پختہ کر لیں گے تو یاد رہے گا۔ باقی جتنے بھی عبارات ہے جس زبان میں بھی ہے، وہ بغیر رٹنے کی کوشش کر لیں گے تو پھر وہ جلدی بھول جاؤ گے۔ تو پہلے سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں بھی بندہ اس کو بنا سکتے ہیں۔ پھر پہلے آسان سبق یاد کر لیں، اگر وسعت زیادہ ہو تو 3 مرتبہ دہرائے جائے، ورنہ کم از کم 2 مرتبہ اسباق دہرائے جائے، اس کی اپنی برکت ہے۔ سابقہ امتحانی پرچجات حل کرنا اس میں بے حد مفید ہوگا۔ تمام امتحانات سے پہلے جب آپ اپنے کتاب کی تیاری سے فارغ ہو جائے تو پھر سابقہ یعنی کہ حل شدہ پرچجات، جس کو پاس پیپر بھی ہم بولتے ہیں، اس کو حل کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے کافی انسان کو تعاون مل جاتا ہے اور کافی آئیڈیاز اس میں سے مل جاتے ہیں امتحانی پرچجات کو حل کرنے کے۔ اور کبھی اکثر و بیشتر سوالات امتحانی پرچجات سے بھی آ سکتے ہیں۔ اور کسی بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کسی بھی مضمون کے پرچہ ایک دن قبل اس کی اجمالی طور پر دہرائی کر لیں۔ اجمالی طور پر، تفصیلی تو ناممکن ہے کہ پوری کتاب ہم ایک دن میں دیکھ لیں۔ اور ایک اور احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جس دن پیپر ہو ساری رات جاگنے سے گریز کرے، ساری رات جاگنے سے گریز کریں۔ اور کچھ لوگ پھر کھاتے نہیں، پیتے نہیں، جس کی وجہ سے دماغی طور پر، ذہنی طور پر اور توجہ کے اعتبار سے وہ کافی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے یاد کیے ہوئے جو مضامین ہوتے ہیں وہ بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے ادارے کے استاد مفتی عادل شاہ صاحب، جو آپ حضرات کو یہ بتا رہے تھے کہ پیپر کس طریقے سے مکمل کرنا چاہیے اور تیاری پیپر کی کیسے کرنی چاہیے اور کم وقت میں کس طرح تیاری کی جا سکتی ہے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں الکاف آن لائن کے استاد صاحب مفتی حنیف نعمانی صاحب کو، کیا وہ آئیں اور طلباء کو بتائیں کہ پیپر حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے پیپر کو حل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارے تعلیمی سال کا آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ وفاق المدارس کا بھی امتحان ہوگا اور اپنے ادارے کا امتحان بھی ہوگا۔ تو وفاق المدارس کے امتحان کے سلسلے میں آپ سے چند گزارشات ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی حد المقدور تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد اپنے جو سینٹر ہوگا آپ کا، آپ اپنے سینٹر میں پہنچیں گے تو وقت سے پہلے پہنچیں، اور وہاں جا کر سب سے پہلے وہاں سینٹر میں ایک نقشہ لگا ہوا ہوگا جو آپ کے بیٹھنے کی ترتیب کا نقشہ ہوتا ہے۔ اس میں درجوں کو رنگوں کی صورت میں ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درجہ ثانیہ ہے تو وہ سرخ رنگ ہوگا، درجہ ثالثہ ہے اس کا سبز رنگ ہوگا۔ اس طرح درجوں کو انہوں نے رنگوں کے حساب سے تقسیم کیا ہوتا ہے، نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے بیٹھنے کا۔ تو سب سے پہلے اپنے وفاق المدارس نے جو آپ کو
رول نمبر سلپ جاری کی ہوئی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے. کوئی زائد چیز اس طرح کی جو شبہ والی ہو وہ کبھی قطعاً اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں. اس سے آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور ادارے کی بھی بدنامی ہوگی. تو آپ اپنے رول نمبر کو یاد کر کے اپنی درجے کا کلر دیکھ کر اپنی صف کی تعین کر رہے ہیں کہ آپ کو کون سی صف میں جگہ آپ کا رول نمبر رکھا ہوا ہے. پھر آپ جب اندر جائیں گے تو اس صفوں کے حساب سے آپ کے رنگوں کے حساب سے آپ کا رول نمبر پڑا ہوگا, اس کو دیکھ کر وہاں بیٹھ جائیں آپ. اور جب آپ اپنی صف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنے گتے وغیرہ کو رکھ کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں. جب تک آپ کو شیٹ نہیں مل جاتی, سوالیہ پرچہ نہیں, جوابی کاپی نہیں مل جاتی, اس وقت تک آپ دعاؤں میں مصروف رہیں, اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیں. اور جب آپ کو جوابی کاپی ملے گی تو جوابی کاپی کے اوپر آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی پرچی وہاں چسپاں ہوگی بطاقت القراصہ کے نام سے. اس میں آپ کا نام لکھا ہوگا, نام, والد کا نام, رول نمبر, درجہ, کتاب اور یہ چیزیں لکھی ہوں گی. یہ آپ نے پر کرنی ہے, صاف ستھری کر کے پر کرنی ہے. مدرسے کا نام لکھا ہوگا تو صاف ستھرے کر کے یہ پر کرنی ہے. کچھ نیچے ایک خانے ہوتے ہیں, اس میں دفتری کام ہوتے ہیں, وہ آپ نے حل نہیں کرنا, اس پہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو کاپی ہوگی اس کے اندر دونوں طرف سے انہوں نے حاشیہ لگایا ہوتا ہے, اور اس کو رکھ دیں. انتظار کریں, آپ کو سوالیہ پرچہ ملے گا. جب سوالیہ پرچہ ملے تو آپ اس کو نیچے رکھ کے سب سے پہلے دعا پڑھیں. سورت علم نشرح لک صدرک یہ پڑھیں, اور پھر اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ دعا پڑھیں. اور درود شریف پڑھ کے, یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے آپ سوالیہ پرچہ شروع کریں, پڑھنا شروع کریں. پورے غور کے ساتھ آپ سارے سوالیہ پرچے کو پڑھیں. اس کے پہلا سوال پڑھیں, پھر اس کی جزیات پڑھیں, پھر دوسرا جز, پھر اس کی جزیات, سارے پرچے کو پڑھیں. جو پرچہ سوال آپ کو سب سے زیادہ آسان لگتا ہو کہ یہ جواب مجھے آتا ہے اور آسانی کے ساتھ میں حل کر سکتا ہوں, تو اس کو سب سے پہلے حل کریں. لیکن پورا اس کی ہیڈنگ دے کر اور اس کے جواب کا پورا الجواب عن السوال الرابع یا جواب سوال نمبر 4, اگر اس کا جز الف آسان ہے وہ آپ کر رہے ہیں, یا جز با آسان ہے وہ کر رہے ہیں, تو جز الف یا جز با یہ پوری نشاندہی کرنی ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو حل کریں. تو چونکہ اس میں وفاق کے پرچوں میں جزیات تقسیم کی ہوئی ہوتی ہیں, ترجمہ عبارت کا ترجمہ لکھیں. ترجمہ العبارت عربی میں بڑے درجوں کے پرچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, عبارت کا ترجمہ لکھیں. شکل العبارت, یہ اگر لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اعراب لگائیں عبارت پر, تو عبارت کا اعراب لکھیں. پھر ترجمہ لکھیں. پھر جو تشریح پوچھی ہوئی تھی وہ تشریح لکھیں, یا کوئی کسی اس کی جملے کی ترکیب پوچھی ہوئی ہے تو آپ اس کی ترکیب لکھیں. لیکن ساری ہیڈنگ دے کر آپ نے لکھنا ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ سرخ قلم مکمل طور پر بند ہے, یعنی سرخ قلم کی پابندی ہے, کوئی آدمی سرخ قلم استعمال نہ کرے. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سیاہی والا قلم ہو, اس سے آپ لکھیں پرچہ اپنا, اور اس کے علاوہ مارکر کا استعمال کریں. اور جتنا آپ خوبصورت لکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت لکھیں, لیکن فضول بھرتی کرنے کی سے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. جو کچھ پوچھا ہوا ہے آپ کو آ رہا ہے, یا جیسے تھوڑا بہت بھی آ رہا ہے تو لکھیں ضرور, لیکن فضول صفوں کے صفوں سیاہ کرنے سے نمبر نہیں ملتے. یہ ویسے ہمارے طلباء کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لکھیں گے تو اتنا زیادہ نمبر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. وفاق المدارس میں نے خود بھی کئی سال پرچے چیک کیے. اب جو پرچے چیک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا قدوری کا پرچہ ہے, تو قدوری کا پرچہ 3 سوال 3 استاد چیک کرتے ہیں. ایک سوال اس کو پہلا, ایک استاد کو پہلا سوال دیا جاتا ہے, دوسرے استاد کو دوسرا سوال دیا جاتا ہے, تیسرے استاد کو تیسرا سوال دیا جاتا ہے, اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو چیک کیا جاتا ہے. اس لیے خوبصورت لکھیں, صاف ستھرا کر کے لکھیں, اور آسان انداز سے لکھیں.
پھر جب آپ اپنا پرچہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر دوبارہ شروع سے لے کر آخر تک اپنے پرچے کو لکھے ہوئے کو دوبارہ پڑھیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی اگر غلطی ہوگی ہے یا کوئی آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن بھول کے رہ گئی یہ بات، تو اس کو دوبارہ اس جگہ پہ آپ لکھ دیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب میرا پرچہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر وہ آپ نگرانوں کو جمع کرا دیں۔ ایک اور چیز، یومیہ روزانہ حاضری لگتی ہے، کشف الحضور آتا ہے، تو اس میں دستخط ضرور کرنا۔ اگر کسی طالب علم کا پرچہ موجود ہو، لکھا ہوا وفاق میں پہنچ جائے، لیکن اگر اس کا دستخط نہیں ہوا تو وہ پرچہ کل عدم شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو کشف الحضور آپ کے سامنے آئے گی یومیہ کی، تو اس میں حاضری ضرور لگانی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے وقت کو بھی دیکھتے جائیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ پاک آپ کی محنت کا پورا پورا صلہ عطا فرمائے، محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہمارے ادارے کے استاد صاحب تھے، مفتی حنیف نعمانی صاحب، جو آپ حضرات کو وفاق کا پیپر حل کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے، کس طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ حضرت جی جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں حضرت جی کو بلاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ ضروری اعلانات بھی کر دوں جب تک حضرت نہیں آتے۔ تو طلبہ کرام، اس میں جو کچھ چند اہم ضروری اعلانات ہیں تو اس میں یہ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ بھی ہمارے امتحانی جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس میں 2-3 کلاسیں ہیں جو جن کی پڑھائی جاری رہے گی۔ ان میں سے ایک تفسیر کی کلاس ہے کہ تفسیر کے چونکہ ابھی کلاسز باقی ہیں، ان کی ابھی کلاسز جاری رہیں گی، تو وہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ان کو الگ سے ان کے گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ وہ ان کا وقت کون سا ہے، تاکہ اپنے وقت میں تشریف لیں۔ اور اس کے علاوہ جو تجوید کی کلاس ہے یہ بھی جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کلاسیں تجوید کی اور تفسیر کی، یہ 2 کلاسیں جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے جو شارٹ کورسز ہوں گے ہمارے امتحانات کے بعد، آپ حضرات اس میں بھی جو ہے وہ ضرور شرکت کریں۔ اور اسی طریقے سے جو وفاقی طلباء ہیں خاص طور پر، ان کا الگ سے گروپ آپ کے اساتذہ نے جو ہے وہ بنا دیا ہوگا، امید ہے آپ اس میں ایڈ بھی ہو گئے ہوں گے۔ اور اگر ایڈ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ابھی تک آپ کو آپ کے استاد صاحب جو ہے وہ آپ تمام وفاقی طلباء کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو آپ کی تکرار کی نگرانی بھی انشاءاللہ وہاں پر کریں گے۔ الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت جی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب میں دست بدستہ عرض گزار ہوں کہ حضرت جی سے کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی مواضع اور امتحان میں کامیابی کے مسنون وظائف سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ شیخ حافظ محمد ابراہیم نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وکفى وسلام على عباده اصطفى وعلیکم أما بعد، السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت آپ سب کا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دین کے علم کو ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اوپر حجت نہ بنے۔ یہ ہمارا دین پڑھنا اور پڑھانا ہماری نجات کا ذریعہ تو بنے اللہ کے فضل سے، لیکن ہمارے اوپر حجت نہ بنے۔ تو نعمت بھی بہت بڑی ہے اور ڈر بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ امتحانات کے بارے میں بات ہو جائے، تو سب سے پہلا وظیفہ وہ یہ ہے کہ جس چیز کا پیپر ہے اس کو پوری توجہ سے پڑھا جائے۔ باقی وظائف تو سپورٹنگ کے لیے ہیں، لیکن اصل کیا ہے کہ جس چیز کی تیاری ہم نے کرنی ہے پیپر کی، اس کتاب کو، اس چیز کو صحیح ہم سارا سال پڑھیں اور ابھی بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ایکسٹرا وظائف ہیں پھر ان کی ہمیں ایسی خاص ضرورت نہیں رہتی۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات
وفاق کے یا کسی بھی پیپر کے دوران ان دنوں میں اپنی نیند کا بھی خیال کرنا ہے۔ بعض ساتھی ساری رات جاگتے رہتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے، پھر دماغ جو ہے نا پورا کام نہیں کرتا، معاف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، اور ان کو آتا بھی ہے تو لکھ نہیں پاتے۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی راتوں کو نیند آئے تو کیا کریں؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، تکیہ سر کے نیچے رکھیں اور سو جائیں، نیند پوری رکھیں۔ اس کے بعد ترجمہ، مفہوم اور عبارت۔ عبارت، ترجمہ اور مفہوم، یہ تین مین پوائنٹ ہیں کامیابی کے لیے۔ ترجمہ، عبارت، ترجمہ اور مفہوم۔ عبارت کے اعراب صحیح ہوں، ترجمہ ٹھیک ہو جائے، اس کا مفہوم ٹھیک ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہے۔ موجودہ زمانے میں وفاق المدارس نے الحمدللہ وہ جو 10 سالہ پیپرز کا کانسیپٹ تھا اس کو بالکل دریا برد کر دیا، اب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا، وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ دوسری بات، اب وفاق المدارس کے جو پیپر ہیں اس میں بہت زیادہ صفحات لکھنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ صفحات لکھنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم اتنے زیادہ صفحے لکھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں رہا۔ سوال کو سمجھیں، اس کا مفہوم سمجھیں اور مفہوم اچھے الفاظ میں لکھ دیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے جو پورے پاکستان میں ٹاپ میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے زیادہ پرچے نہیں لکھے، ایک سوال کو بعض دفعہ آدھے پرچے میں حل کر دیا، لیکن سوال کا مفہوم سمجھ کے، سوال کو سمجھ کے اس کا مفہوم اپنے انداز میں، الفاظ میں اچھے طریقے سے لکھ دیا، اس پر انہیں کامیابی ملی۔ تو اصل چیز کو سمجھنا ہے، جب اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور خوب برکتیں ہوں گی۔ اچھا جی، ایک اہم ترین وظیفہ جس وقت آپ لوگ جائیں پیپر دینے کے لیے تو کیا کرنا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ جو مکمل دعا ہے یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ رب اشرح لی، پیپر ہاتھ میں ہو آپ کے، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، بڑے تسلی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، اللہ کی طرف پوری متوجہ ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، ایک کام ہو گیا۔ پہلا کام اللہ کی طرف توجہ، دوسرا کام اطمینان مکمل، تیسرا کام 3 مرتبہ رب اشرح لی پڑھنا، چوتھا کام تمام سوالات کو، جتنے بھی سوالات ہیں تمام سوالات کو 3 مرتبہ سوال پڑھنا، لکھنا نہیں، جواب دینا نہیں، 3 مرتبہ سوالات پڑھنا، 3 مرتبہ سوال پڑھنا، پھر ان میں سے جس جس کا آپ سوچ لیں کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے اس کو نشان لگا لیں یا ذہن میں رکھ لیں۔ تو 3 مرتبہ سوال پڑھنا اور اس میں جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کو ذرا سا نشان لگا لیں اور پھر اسی کا جواب دینا ہے۔ بس یہ طریقہ اگر آپ لوگوں نے اپنا لیا تو انشاءاللہ العزیز 100% کامیابی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس آخری بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچے تو مکمل اطمینان ہو، پریشانی گھبراہٹ کوئی بھی نہیں۔ سارا سال بہت پڑھا ہے یا کچھ نہیں پڑھا، گھبرانا نہیں، گھبرانے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر پہلے کا پڑھا ہوا ہے تو گھبراہٹ اس کو خراب کرے گی، تو اطمینان رہے۔ اگر نہیں پڑھا ہوا تو گھبراہٹ سے کیا آ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا گھبرانا نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ آنا ہے۔ میری اس بات کا یہ مطلب نہ لے کہ کوئی پڑھنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے میں بتا چکا ہوں، کسی کو یاد ہے تو ذرا دہرا دے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ ماشاء 3 مرتبہ پڑھی ہے۔ بالکل 3 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ پورے اطمینان کے ساتھ اپنا پرچہ پڑھنا ہے، تمام 3 مرتبہ ہر سوالات پڑھنے سوال ہیں، کو پڑھنا ہے۔ ہر سوال کو 3 دفعہ دیکھیں، پڑھیں۔ سوال حل نہیں ابھی کرنا، 3 دفعہ سوالات کو دیکھ لیجئے۔ جب سوالات آپ نے 3 دفعہ دیکھ لیے، اس میں سے آپ نے سلیکشن کر لی کہ مجھے کس کس کا جواب دینا ہے، پھر اس کے بعد جواب دینا شروع کر دیں۔ بہت ٹائم ہے جواب دینے کا، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اچھا، جب جواب دینا ہو تو ایک اور آسان اس میں ٹپ یہ ہے کہ جو سوال آسان ہو اس کا جواب پہلے لکھ دیں، جس سوال کا جواب آتا ہو، آسان ہو، اس کا پہلے لکھ دیں، جو مشکل ہو اس کو بعد میں دیکھ لیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ مشکل کو پہلے پکڑ لیتے ہیں کہ آسان تو آسان ہے بعد میں کر لیں گے،
تو اس سے کیا ہوتا ہے جب مشکل میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو پھر آسانی والے میں گھبراہٹ کا شکار ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم آسان کچھ کر چکے ہوں گے تو ہمارا ایک حوصلہ، ایک اطمینان، اعتماد بڑھے گا، ہم آسانی کے ساتھ اگلے کاموں کو بھی کر لیں گے۔ جب ہم نے کچھ سفر طے کیا ہوا ہوگا تو آخری جو مشکل سوال اگر کوئی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو ان چند منٹوں میں مکمل ایک سمری دے دی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ اگر ہو رہی ہو تو اس کو دوبارہ سن لیجیے گا۔ حضرت مولانا انیس الرحمن اویسی صاحب سے درخواست یہ ہے کہ اس کے نا مناسب نکات لکھ کے مجھے دے دیں، کل اس کی میں ویڈیو ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ سوچ رہا ہوں کرا دوں گا۔ جی دونوں ضرور پر انشاءاللہ، جی پوائنٹس لکھے ہوئے آ جائیں گے تو اس کے مطابق یہ اور بھی اسٹوڈنٹس کے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا۔ اور اگلی بات آخری یہ ہے، وہ بہت ڈرنے خطر بورڈ والے کس چیز کا امتحان لے لیں گے؟ یاد رکھیے صرف ہماری ذہانت کا، اس کے علاوہ کسی چیز کا امتحان وہ نہیں لے رہے۔ اللہ رب العزت نے جو امتحان لینا ہے محشر کے میدان میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے اور تقوی کا امتحان لینا ہے، دلوں کا امتحان لینا ہے کہ دلوں کے اندر کتنا اطمینان ہے اور دلوں کے اندر کتنا تقوی ہے۔ تو اصل تیاری ہمیں وہ کرنی ہے، اصل تیاری ہمیں اس امتحان کی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بار بار کی حاضری اس امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، بلکہ توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیجیے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے توبہ کے کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم الرحیم الرحیم، الله الرحمن لا الہ الرحيم الا اللہ، بسم اللہ لا الہ الا الرحمن اللہ، الرحیم لا لا الہ إله إلا الله الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد 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 الرسول اللہ، رسول الله اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اشہد ان ان لا 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 الہ إله الا إلا اللہ، الله ان محمدا واشہد اشہد ان ان محمدا وأن محمد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عبدہ عبده ورسولہ۔ ورسوله استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر ربی الله ربي استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ من کل ذنب من كل واتوب ذنب الیہ، وأتوب كل ذنب إليه واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی أستغفر الله ربی ربي من کل ذنب واتوب الیہ۔ من 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 کل كل كل ذنب 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 وأتوب واتوب واتوب الیہ، إليه الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر ربی اللہ ربی ربي کل ذنب واتوب الیہ من من کل كل ذنب ذنب واتوب الیہ، وأتوب إليه رحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا برحمتك ارحم يا الراحمین۔ أرحم الرحمن الرحیم۔ الراحمين. سب توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام طلباء کو قبول فرما، معلمین کو قبول فرما، سارا سال جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، آنے والے امتحانات میں سب کو نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو صحیح نیت کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم میں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ کی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما،
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا الہ العالمین۔ الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے تحت یا پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں جتنے بھی طلباء اور طالبات کسی بھی درجے کے امتحانات دے رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا الہ العالمین۔ آپ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیجئے، ہمارے عیبوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو اور ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ حضرت۔ میں تمام اساتذہ و طلباء کی طرف سے حضرت جی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت جی نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت جی سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ آپ سب، آپ تمام طلباء کرام کا اس پروگرام میں شامل ہونے کا، اور انشاءاللہ یہ جو ریکارڈنگ ہے واپس رات کو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اور یہ جو سلائڈس تھی جو وفاقی طلباء کے لیے بالخصوص امتحانات سے متعلق تھی، انشاءاللہ واپس رات کو دے دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔